اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان مراد خان ثانی ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے چھٹے سلطان تھے۔ سلطان مراد خان ثانی 806 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ 18 سال کی عمر میں بامقام دارالسلطنت اورنا باقاعدہ تخت سلطنت پر جلوس کیا اور اراکین سلطنت نے اطاعت و فرما برداری کی بیعت کی۔ اس نوجوان سلطان کو تخت نشین ہوتے ہی مشکلات و خطرات سے تعلق پڑا، یعنی قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ نے سلطان محمد خان کے فوت ہونے کی خبر سنتے ہی اپنے قیدی مصطفیٰ کو اپنے سامنے بلا کر اس سے اس بات کا اقرار نامہ لکھایا کہ اگر میں سلطنت عثمانیہ کا مالک ہو گیا تو بہت سے مضبوط قلعے اور صوبے جن کی اقرار نامہ میں تفصیل درج تھی کیسر قسطنطنیہ کے سپرد کر دوں گا اور ہمیشہ کیسر کا خیر خواہ رہوں گا۔ اس کے بعد کیسر قسطنطنیہ نے اپنے جہازوں میں اس کے ساتھ ایک فوج سوار کرا کر سب کو سلطنت عثمانیہ کے یورپی علاقے میں اتار دیا تاکہ وہ سلطان مراد خان کے خلاف ملک پر قبضہ کر لے۔ چونکہ مصطفیٰ اپنے آپ کو سلطان محمد خان کا بھائی اور بایزید یلدرم کا بیٹا بتاتا تھا اور اس کے اس دعوے کی تصدیق یا تقدیم میں ترک متردد تھے، لہذا بہت سے عثمانی سپاہی اس سے آ ملے اور اس کی طاقت بہت بڑھ گئی۔ اس نے شہروں شہر فتح کرنے شروع کر دیے۔ مراد خان نے جو فوج اس کے مقابلے کو بھیجی اس کا اکثر حصہ مصطفیٰ سے آ ملا اور باقی شکست کھا کر بھاگ آیا۔ اس کے بعد سلطان مراد نے اپنے سپہ سالار بایزید پاشا کو ایک معقول جمعیت کے ساتھ اس باغی کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، لیکن مارکا جنگ میں بایزید پاشا مارا گیا اور مراد کی فوج کی شکست فاش حاصل ہوئی۔ اس فتح فیروزی کے بعد مصطفیٰ کی ہمت بڑھ گئی اور اس نے یہی مناسب سمجھا کہ میں پہلے تمام ایشیائی کوچک پر قبضہ کر لوں، کیونکہ یورپی علاقے میں اس کو توقع تھی کہ کیسر قسطنطنیہ اور مغربی حدود کے عیسائی سلاطین سے مجھ کو مراد خان کے خلاف ضروری امداد ملے گی اور ایشیا پر قابض ہونے کے بعد یورپی علاقے سے مراد خان کا بے دخل کرنا بہت آسان ہوگا۔ چنانچہ اس نے ابنائے کو عبور کر کے ایشیائی کوچک میں تاخت و تراج شروع کر دی۔ مراد خان ثانی نے ان خطرناک حالات کو دیکھ کر تعامل کرنا مناسب نہ سمجھ کر بذات خود مصطفیٰ کا تعاقب کرنا ضروری سمجھا اور فوراً ایشیائی کوچک میں پہنچ کر اس کو شکست دینے میں کامیاب ہوا۔ مراد خان کے میدان جنگ میں آتے ہی ترکی سپاہی جن کو اس عرصہ میں مصطفیٰ کے دعوے میں جھوٹ اور افتراء کا یقین ہو گیا تھا اس کا ساتھ چھوڑ کر مراد خان کے پاس آنے لگے۔ مصطفیٰ اپنی حالت نازک دیکھ کر ایشیائی کوچک سے بھاگا اور گیلی پولی میں آ کر تھسلی وغیرہ پر قابض ہو گیا۔ مراد خان بھی اس کے پیچھے گیلی پول پہنچا، یہاں مارکا میں اس کو شکست فاش دے کر اس کی طاقت کا خاتمہ کر دیا۔ مصطفیٰ یہاں سے ایڈریانوپل کی طرف بھاگا تاکہ دارالسلطنت پر قابض ہو جائے، مگر ایڈریانوپل میں وہ گرفتار کر لیا گیا اور شہر کے ایک برج میں پھانسی پر لٹکا کر اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان مراد خان نے جنیبو کی ریاست سے جو کیسر قسطنطنیہ سے رقابت رکھتی تھی دوستی کا عہد نامہ کیا اور قسطنطنیہ پر اس لیے چڑھائی کی تیاریاں شروع کی کہ کیسر قسطنطنیہ نے ہی مصطفیٰ باغی سے فتنہ برپا کرایا تھا۔ کیسر پلیولوگس والی قسطنطنیہ نے جب یہ سنا کہ سلطان مراد خان ثانی قسطنطنیہ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے تو اس کو بہت فکر پیدا ہوئی اور اس نے اس فوری مصیبت کو ملتوی کرنے کے لیے قسم قسم کی تدبیریں سوچیں۔ مینڈے لڑانے اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوتیں برپا کر اکرا دینے میں اس کو بہت کمال حاصل تھا اور اسی تدبیر سے وہ عثمانیہ سلطنت کو مشکلات میں مبتلا رکھ کر اپنی حکومت کو اب تک بچائے ہوئے تھا، مگر اس مرتبہ وہ بجد اس کے اور کچھ نہ کر سکا کہ اس نے اپنے سفیر سلطان کی خدمت میں روانہ کیے تاکہ قصور کی معافی طلب کر کے آئندہ صلح نامہ لکھ لے، لیکن سلطان مراد خان نے ان سفیروں کو نہایت حقارت کے ساتھ واپس کر دیا اور اپنے دربار میں باریاب نہ ہونے دیا۔ اس کے بعد شروع جون 1622 عیسوی میں 20,000 انتخابی فوج لے کر سلطان مراد خان ثانی قسطنطنیہ کے سامنے موجود ہوا۔ بڑی سختی اور شدت سے شہر کا محاصرہ کیا گیا۔ خلیج قسطنطنیہ پر لکڑی کا ایک پل تیار کر کے محاصرہ کو مکمل کیا۔ شہر قسطنطنیہ کا فتح کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، مگر سلطان مراد خان نے ایسے عزم و ہمت سے کام لیا اور محاصرہ میں سرنگو منجنیکوں دمدموں متحرک میناروں کو اس طرح کام میں لایا
کہ دم بدم فتح کی امید یقین سے تبدیل ہونے لگی۔ اس دوران محاصرہ میں قیصر بھی بے فکر نہ تھا۔ اس نے ایک طرف تو مدافعت میں ہر قسم کی کوشش کی اور دوسری طرف ایشیائے کوچک میں فساد برپا کرانے اور مراد خان ثانی کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی ریشہ دانیوں میں مصروف رہا۔ قسطنطنیہ کے فتح ہونے میں ہفتوں نہیں بلکہ دنوں اور گھنٹوں کی دیر رہ گئی تھی کہ مراد خان ثانی کو محاصرہ اٹھا کر اور اب تک کی تمام کوشش کو بلا نتیجہ چھوڑ کر اس طرح ایشیا کوچک کی طرف جانا پڑا جس طرح کہ اس کا دادا بایزید خان یلدرم عین وقت پر قسطنطنیہ سے محاصرہ اٹھا کر ایشیا کوچک کی طرف تیمور کے مقابلے کو روانہ ہو گیا تھا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ سلطان محمد خان جب فوت ہوا تو اس نے 4 بیٹے چھوڑے تھے، جن میں 2 تو بہت ہی کم عمر اور چھوٹے بچے تھے اور 2 نوجوان کہے جا سکتے تھے، جن میں ایک سب سے بڑا مراد خان ثانی تھا جس کی 18 سال کی عمر اور دوسرا مصطفیٰ نامی تھا جس کی عمر باپ کی وفات کے وقت 15 سال تھی۔ مراد خان ثانی نے تخت نشین ہو کر اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو تو بروسا میں پرورش پانے کے لیے بھیج دیا تھا، جہاں ان کے لیے تعلیم و تربیت اور راحت و آرام کا ہر ایک سامان موجود کر دیا تھا، اور تیسرے بھائی مصطفیٰ کو جو مراد ثانی سے 3 سال عمر میں چھوٹا تھا ایشیائے کوچک میں بطور عامل یا بطور سپہ سالار عزت کے ساتھ مامور کیا تھا۔ مراد ثانی جب اپنے فرزی چچا مصطفیٰ کے فتنے کو ختم کر چکا اور مصطفیٰ ایڈریا نوپل میں پھانسی پا چکا تھا تو قیصر پلیولوگس نے اس دوسرے مصطفیٰ پر ڈورے ڈالنے شروع کیے اور اپنے جاسوسوں اور لائق سفیروں کے ذریعے مراد ثانی کے بھائی مصطفیٰ کو مسلسل یہ توقع دلاتا رہا کہ میں تم کو زیادہ مستحق سلطنت سمجھتا ہوں اور اگر تم سلطنت کے مدعی بن کر کھڑے ہو جاؤ تو تمہاری ہر ایک قسم کی امداد کو موجود ہوں۔ ادھر اس نے ایشیائے کوچک کے سلجوقی سرداروں تک جو اب تک کونیا اور دوسرے شہروں میں سلطنت عثمانیہ کے جاگیرداروں کی حیثیت سے موجود اور خاندانی سلطنت سے رشتہ داریاں بھی رکھتے تھے، مراد ثانی کے خلاف اور مصطفیٰ خان برادر مراد خان کی اعانت پر امادہ کرنے کی خفیہ تدبیریں جاری کر دیں۔ آخر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوا۔ مصطفیٰ خان نے سلجوقی امیروں کی امداد سے خروج کر کے علم بغاوت بلند کیا اور ٹھیک اس وقت جب کہ ادھر مراد خان قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا تھا، مصطفیٰ خان نے ایشیائے کوچک کے بہت سے شہروں اور ضروری مقاموں پر قبضہ کر کے بروسا کے حاکم کا بروسا میں محاصرہ کر لیا۔ یہ خبر سن کر کہ ایشیائے کوچک کی فوج باغی ہو کر مصطفیٰ کے ساتھ شامل ہو گئی ہے اور ایشیائے کوچک قبضہ سے نکلا جاتا ہے، مراد ثانی پریشان ہو گیا اور فوراً محاصرہ اٹھا کر مصطفیٰ کا تدارک ضروری سمجھ کر ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوا۔ مراد خان ثانی کے ایشیائے کوچک میں پہنچتے ہی فوج کے اکثر سپاہی مصطفیٰ خان کا ساتھ چھوڑ کر مراد خان کے پاس چلے آئے۔ مراد خان کی فوج نے مصطفیٰ خان کو شکست دے کر قتل کر دیا اور اس طرح بہت جلد ایشیائے کوچک کا فتنہ قابو میں آ گیا۔ اس کے بعد تقریباً 1 سال تک مراد خان نے ایشیائے کوچک میں مقیم رہ کر وہاں کے تمام سرکش امراء کو قرار واقعی سزائیں دے کر اپنی حکومت اور سلطنت کو مضبوط بنایا۔ 826 ہجری میں سلطان مراد خان ثانی ایشیا کوچک سے یورپ کی طرف آیا تو قیصر قسطنطنیہ سے 30,000 ڈاکٹ سالانہ بطور خراج اور کئی اہم مقامات لے کر سلح کر لی اور دوبارہ قسطنطنیہ کا محاصرہ نہیں کیا۔ اس کے بعد سلطان مراد خان اپنی سلطنت کے اندرونی انتظام اور فلاح و بہبود اور رعایا کے کاموں میں مصروف رہا اور کسی عیسائی یا غیر عیسائی ریاست کو مطلق نہیں چھوڑا۔ ہاں، اپنے عہد ناموں کی پابندی ان سے ضرور کراتا رہا۔ 831 ہجری میں سرویا کا بادشاہ اسٹیفن جو سلطنت عثمانیہ کا پاس گزار اور وفادار تھا فوت ہوا۔ اس کی جگہ جارج ہرنیک وچ تخت نشین ہوا۔ سرویا کا یہ نیا بادشاہ جارج چونکہ اپنے پیشرو کی طرح مال اندیشی اور سنجیدہ مزاج نہ تھا، اس لیے قیصر قسطنطنیہ کو اس طرح ریشہ دانیوں کا موقع مل گیا اور وہ اندر ہی اندر جارج اور ہنگری والوں کو سلطان مراد خان کے خلاف برانگیختہ کرنے میں مصروف رہا۔ ہنگری والے بھی اب چونکہ نیکوپولس کی شکست کے تلخ تجربے کو بھول چلے تھے، لہذا وہ بھی عثمانی سلطنت کے خلاف تیاریاں کرنے لگے اور کئی سال تک ان تیاریوں کے سلسلے کو جاری رکھا۔ سلطان مراد خان ثانی نے 836 ہجری میں جزیرہ زانٹی اور یونان کا جنوبی حصہ اور سالونیکا کا علاقہ فتح کر کے وینس والوں کو شکست فاش دی اور وینس کی ریاست نے نہایت ذلیل شرطوں پر دب کر سلطان سے صلح کر لی۔ وینس چونکہ بادشاہ قسطنطنیہ کا طرفدار تھا، اس لیے شاہ قسطنطنیہ کو اور بھی زیادہ ملال ہوا اور وہ اپنے سازشی کاموں میں پہلے سے دگنی توجہ کے ساتھ مصروف ہو گیا۔
ادھر سلطان مراد خان نے بتدریج اپنے مقبوضات کو یورپ میں ترقی دینی شروع کر دی۔ البانیا اور بوسینیا والوں نے بھی سرویا اور ہنگری کی طرح سلطان کے خلاف عیسائیوں کی سازش میں شرکت اختیار کی۔ سرویا اور رومانیہ کے شمال میں صوبہ ٹرانسلونیا کے عیسائیوں نے 862 ہجری میں علم مخالفت بلند کیا تو سلطان نے اس طرف حملہ آور ہو کر 70,000 عیسائیوں کو میدان جنگ میں قید کیا اور اپنی قوت و طاقت کی دھاک بٹھا کر وہاں سے واپس ہوا، اور ترکوں کا سخت مخالف دشمن تھا۔ اس کے تخت نشین ہونے سے عیسائیوں کی سازش کو بہت تقویت پہنچی۔ انہی ایام میں مغربی یورپ کے بعد لڑائیوں میں شریک رہنے اور تجربہ حاصل کرنے کے بعد جان ہنی داس، ایک شخص جو شاہ سجمنڈ کا ناجائز بیٹا تھا، ہنگری کی طرف واپس آیا۔ اس کا باپ سجمنڈ تھا اور اس کی ماں مارسی نامی ایک حسین اور فاحشہ عورت تھی۔ ہنی داس نے ہنگری میں آ کر فوراً سپہ سالاری کا منصب حاصل کر لیا اور ترکوں کے خلاف فوجیں لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے صوبہ ٹرانسلونیا سے ترکوں کو خارج کر دیا۔ ترکی جنرل مزید بیگ جو اس نواح میں عامل و منتظم تھا، ماں اپنے بیٹے کے مارا گیا اور 30,000 ترکی فوج میدان میں کھیت رہی۔ جو ترک زندہ قید ہوئے تھے ان کے ساتھ ہنی داس نے یہ سلوک کیا کہ جب فتح کی خوشی میں ہنگری کے اندر ضیافتیں ہوتی تھیں تو یہ ان کو قتل کرتا۔ سلطان کو خط و کتابت کا سلسلہ ہنگری والوں کے ساتھ جاری کرنا پڑا۔ آخر اسی سلسلہ خط و کتابت نے یہ صورت اختیار کی کہ سلطان صلح پر آمادہ ہو گیا۔ سرویا کی آزادی کو سلطان نے تسلیم کر لیا۔ وہاں کے بادشاہ جارج کو بادشاہ مان کر اپنے حقوق شہنشاہی اس پر سے اٹھا لیے۔ والشیا کا صوبہ ہنگری کو دے دیا اور 60,000 ڈاکٹ زر فدیہ بھیج کر محمد چلفی کو قید سے آزاد کرایا۔ یہ عہد نامہ ہنگری اور ترکی دونوں زبانوں میں لکھا گیا۔ سلطان مراد خان ثانی اور لیٹ سلاس بادشاہ ہنگری کے اس پر دستخط ہوئے اور دونوں بادشاہوں نے قسمیں کھائیں کہ اس عہد نامہ کی پابندی کو احکام مذہبی کی طرح ضروری سمجھیں گے۔ دریائے ڈینیوب اور اس عہد نامے کے موجب سلطان کی عملداری کی حد مقرر کیا گیا۔ اس طرح 12 جولائی 1667 عیسوی بمطابق 868 ہجری کو 10 برس کے لیے سلطان مراد خان ثانی اور عیسائیوں کے درمیان صلح قرار پا گئی۔ اس صلح نامہ کی تکمیل سے فارغ ہوتے ہی سلطان مراد خان نے یہ سمجھ کر کہ اب 10 سال کے لیے امن و امان قائم رہے گا، نیز اپنے بیٹے کی وفات کے سبب افسردہ خاطر ہو کر سلطنت کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ چنانچہ اس نے اپنے دوسرے بیٹے محمد خان کو ایڈریا نوپل میں تخت نشین کیا۔ محمد خان چونکہ بہت ہی نوعمر تھا، اس لیے تجربہ کار اور بہادر وزیروں اور سپہ سالاروں کو اس کا مشیر بنایا گیا اور خود ایشیا کوچک میں جا کر درویشوں اور زاہدوں کی مجلس میں شریک ہوا اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے لگا۔ سلطان محمود خان ثانی کی تخت سلطنت سے دستبرداری اور ایک نوعمر شہزادے اور محمد خان کی تخت نشینی کا حال سن کر عیسائیوں کے ذہان حرص میں پانی بھر آیا اور انہوں نے اس موقع کو بہت ہی مناسب اور غنیمت سمجھ کر عہد شکنی پر آمادگی ظاہر کی اور ارادہ کیا کہ ترکوں کی نسلوں کو اب اس وقت یورپ سے نیست و نابود کر دیا جائے۔ ہنگری کا بادشاہ لیٹ سلاس نے ابھی چند روز ہوئے قسم کھائی تھی اور عہد نامہ پر دستخط کر کے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اس کی پابندی مذہبی احکام کی طرح کروں گا۔ عہد شکنی میں متعمل تھا، لیکن پوپ اور اس کے نائب کارڈنل جولین نے اس کو یقین دلا کر کہ مسلمانوں کے ساتھ عہد و پیمان کو نبھا گناہ ہے اور عہد شکنی بموجب ثواب ہوگی، اس کو آمادہ کر لیا۔ ادھر ہنی داس سپہ سالار ہنگری بھی اس قدر جلد عہد نامہ کے توڑنے کو موجب رسوائی سمجھتا تھا، لیکن اس کو دربار ہنگری کی طرف سے لالچ دیا گیا کہ بلغیریا کو فتح کر کے تم کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ بھی رضامند ہو گیا۔ ابھی صلح ناموں کو لکھے 1 مہینہ بھی نہ ہوا تھا کہ اس کو توڑنے پر عیسائی متفق ہو گئے۔ سرویا سے ترک سپاہی عہد نامہ کی شرائط کے موافق جا رہے تھے اور سرویا کا تمام علاقہ ترک سپاہ سے خالی ہو رہا تھا۔ اس تخلیہ کا چند روز انتظار کیا گیا اور عہد نامہ کی تحریر سے پورے 50 دن کے بعد 1 ستمبر 1667 عیسوی بمطابق 868 ہجری کو ہنگری کی فوج نے بڑھ کر بے خبر ترکی سرحدوں چوکیوں کی فوج پر حملہ کیا اور بلغیریا کے راستے بحر اسود کے کنارے پہنچ کر وہاں سے جنوب کی جانب متوجہ ہو کر شہر دارنا کا محاصرہ کر لیا اور بالآخر دارنا کو ہنی داس نے فتح کر لیا۔ اس سے پہلے راستے میں جس قدر ترکی فوجیں سد راہ ہوئیں، مقتول و مغلوب ہوتی رہیں اور تمام علاقے میں عیسائیوں نے بہت بڑی بے رحمی اور شفاقی مسلمانوں کے قتل عام میں دکھائی۔ عیسائیوں کی فوج کشی اور عہد شکنی کا حال فوراً ایشیا کوچک میں سلطان مراد ثانی سے
جو ترک سلطنت کے بعد گوشہ نشین ہو چکا تھا، جا کر بیان کیا گیا اور اسے استدعا کی گئی کہ آپ گوشہ عزلت سے قدم باہر نکالیں اور سلطنت عثمانیہ کو بچائیں۔ چنانچہ مراد خان ثانی بلا تأمل ایڈریا نوپل پہنچا اور وہاں سے دارنا کی طرف روانہ ہوا۔ عیسائی فتح مند لشکر دارنا کے قریب میدان میں خیمہ زن تھا اور اپنے فتح کا اس کو کامل یقین تھا کہ ہنی داس کے مخبروں نے آ کر اس کو خبر سنائی کہ سلطان مراد خان گوشہ عزلت سے نکل کر اور 40,000 بہادر سپاہیوں کو لے کر خود مقابلہ میں آ پہنچا ہے اور یہاں سے 4 میل کے فاصلے پر آ کر خیمہ زن ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی ہنی داس کو اور شاہ ہنگری نے مجلس مشاورت منعقد کی اور اس کے بعد صفوف جنگ کی آراستگی میں مصروف ہو گئے۔ عیسائیوں کی فوج نے کہ میسرہ میں والشیا کی فوج تھی، ہنگری کے انتخابی سپاہی میمنہ پر مامور کیے گئے۔ کارڈنل جولین کے زیر اہتمام عیسائی مجاہدین کا ایک لشکر عظیم تھا۔ بادشاہ ہنگری اپنے ملک کے سرداروں اور بہادر سواروں کے ساتھ مہلب لشکر میں تھا۔ پولینڈ کی فوج سب سے پیچھے ایک مشہور بشپ کے زیر کمان تھی۔ ہنی داس اس تمام لشکر عظیم کا سپہ سالار تھا۔ سلطان مراد خان ثانی نے بھی اپنے میمنہ اور میسرہ کو درست کیا اور اس صلح نامہ کی نقل کر کے نیزہ کی نوک پر رکھ کر اپنا علم بنایا، جو شاہ ہنگری نے لکھ کر سلطان مراد خان کو دیا تھا۔ 10 نومبر کو دارنا کے میدان میں یہ لڑائی شروع ہوئی، جبکہ 2 مہینے اور 10 روز عیسائیوں کو عہد نامہ توڑے اور سلطنت عثمانیہ کے شہروں کو برباد کرتے ہوئے گزر چکے تھے۔ ہنی داس نے داہنی طرف سے عثمانی فوج کے ایشیائی دستوں پر اس زور و شور کا حملہ کیا کہ ترکی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ دوسری طرف والشیا والوں نے بھی اسی طرح پرجوش حملہ کیا اور عثمانی فوج کا دوسرا بازو بھی قائم نہ رہ سکا۔ سلطان مراد خان ثانی تو ضیافت کے موقع پر ان ترک قیدیوں کی ایک تعداد لے جا کر ان لوگوں کے سامنے قتل کی جاتی تھی جو اس خوشی کی تقریب میں شریک ہوتے تھے۔ اس طرح گویا خوشی کے جلسوں میں ان ترک قیدیوں کو قتل کرنا ایک دلچسپ سامان تفریح سمجھا گیا۔ سلطان مراد خان کے پاس ادھر اس مذکورہ شکست کی خبر پہنچی، ادھر ایشیا کوچک سے خبر آئی کہ کونیا میں بغاوت کا جھنڈا بلند ہو گیا ہے، جو سلطان کے لیے بے حد موجب خطر۔ سلطان مراد خان نے ہنی داس اور ہنگریوں سے بدلہ لینے کے لیے 80,000 فوج کو دستہ اپنے ایک سپہ سالار کو روانہ کیا اور خود ایشیا کوچک کی طرف روانہ ہوا۔ یہ واقعہ 867 کا ہے۔ ترکوں کی اس فوج کو شکست دینے اور ترکوں کو بر اعظم یورپ سے نکالنے کے لیے یورپ میں اب کی مرتبہ ایسا جوش پیدا ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ ہنگری کا بادشاہ لیڈ سلاس اور ہنگری کا سپہ سالار ہنی داس اس قدر مشہور ہو گئے تھے اور ان کی بہادری کے افسانے اس طرح یورپ میں ہر جگہ پہنچ گئے تھے کہ ہر ایک ملک کے عیسائی نے اس کی فوج میں شامل ہونے اور مجاہد کہلانے کا شوق ظاہر کیا۔ روما کی پوپ جان اور اس کے سفیروں کارڈنل جولین نے مجاہدین کے تیار کرنے اور اپنے وعدوں سے عیسائیوں کو اس لڑائی میں شریک کرنے کی بے حد ترغیب دی۔ ہنگری، سروپا، والشیا، پولینڈ، جرمنی، اٹلی، فرانس، آسٹریا، بوسنیا، البانیہ وغیرہ کی فوجیں ہنی داس کے جھنڈے کے نیچے آ کر جمع ہو گئیں۔ عثمانیوں کی فوج سے جب مقابلہ ہوا تو عیسائیوں کی اس بے شمار فوج نے ترکی فوج کو شکست سے دوچار کر دیا۔ 4,000 ترک گرفتار ہوئے اور بہت سے شہید ہوئے۔ ہنی داس نے تعاقب کر کے شہر صوفیہ پر قبضہ کر لیا اور تمام رومیلیا کو تاخت و تاراج کر کے بے شمار مال غنیمت اور قیدی لے کر اپنے ملک کو واپس ہوا۔ حالانکہ اس کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ آگے بڑھ کر ایڈریا نوپل پر قبضہ کر لیتا، مگر ایڈریا نوپل پر حملہ آور ہونے کی اس کو جرأت نہ ہوئی۔ سلطان مراد خان ثانی نے اس شکست اپنے علاقوں کی تباہی کا حال ایشیا کوچک میں سنا اور بہت جلد 867 میں ایشیا کوچک کی بغاوت ختم کرنے کے بعد ایڈریا نوپل میں آیا اور عیسائیوں سے انتقام لینے کی تدبیر سوچنے لگا۔ انہی ایام میں سلطان کا بڑا بیٹا علاؤالدین فوت ہوا، جس سے سلطان کو سخت صدمہ پہنچا اور اس کا دل سلطنت و حکومت سے اکتا چکا تھا۔ گزشتہ جنگ میں سلطان کا بہنوئی محمد چلپی ہنی داس کی لڑائی میں گرفتار ہو گیا تھا، لہذا اس کی بہن اور دوسرے عزیزوں نے سلطان کو مجبور کیا کہ جس طرح ہو محمد چلپی کو آزاد کرایا جائے۔ چنانچہ جو اپنی رکابی فوج کے ساتھ پشت لشکر پر کھڑا ہوا یہ رنگ دیکھ رہا تھا، سخت مضطرب ہوا۔ اسی اثناء میں ہنگری کا بادشاہ لیڈ سلاس نے قلب عثمانی پر نہایت ہی سخت حملہ کیا اور صفوں کو چیرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سلطان مراد خان ابھی تک اپنی جگہ پر قائم تھا اور اپنی فوج کے دستوں کی ہزیمت اور عیسائیوں کے زبردست حملوں کی پریشانی کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔
سلطان کو اپنی شکست فاش کا کامل یقین ہو چکا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ گھوڑا بگا کر میدان جنگ سے اپنی جان بچا کر لے بھاگے یا دشمنوں کے لشکر پر حملہ آور ہو کر جامع شہادت نوش کرے کہ سامنے سے لیڈ سلاس شاہ ہنگری سلطان کو بڑے کبر و نحوت کے ساتھ للکارتا ہوا نمودار ہوا۔ سلطان نے فوراً کمان میں ایک تیر جوڑ کر مارا، جس سے شاہ ہنگری کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا اور ینگ چری فوج کے ایک بوڑھے سپہ سالار خواجہ خیری نے آگے بڑھ کر لیڈ سلاس کا سر کاٹ لیا اور ایک نیزے کی انی پر رکھ کر عیسائی لشکر میں ابتری اور ہلچل پیدا ہو گئی اور وہ ترک جو پسپا ہوتے جا رہے تھے اب ہمت کر کے آگے بڑھنے لگے۔ ہری داس نے سر کو دیکھ کر اس کے چھیننے کی کوشش میں کئی زبردست حملے سلطانی لشکر کے اس حصے پر کیے جہاں شاہ ہنگری کا وہ سر نیزے پر رکھا گیا ہوا تھا، مگر اس کو ہر مرتبہ شکست ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں نے عیسائیوں سے میدان خالی کرا لیا۔ اس لڑائی میں کارڈینل جونیل بھی، جو پوپ کا نائب اور عیسائی مجاہدین کا سپہ سالار تھا اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، مارا گیا۔ بشپ اور دوسرے تمام سردار بھی اس لڑائی میں مقتول ہوئے۔ صرف ایک ہنی داس اپنی جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگا۔ ہنگری کی تمام فوج ترکوں کے ہاتھ سے مقتول ہوئی۔ اس فتح مبین کے بعد عثمانی فوج نے سرویا کو فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کیا۔ اسی طرح ابوسینیا بھی مفتوح اور وہاں کا شاہی خاندان نیست و نابود ہو کر سلطنت عثمانیہ میں شامل ہوا۔ عیسائیوں کی اس عہد شکنی کا بعد عیسائیوں پر اس قدر اثر پڑا کہ سرویا اور بوسینیا میں بہت سے عیسائی خود بخود مسلمان ہو گئے۔ سلطان مراد خان نے اپنی طرف سے مذہب کے معاملے میں کسی کو مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے اپنی تمام تر عیسائی رعایا کو مثل دوسرے سلاطین عثمانی کے وہی آزادانہ حقوق دے رکھے تھے جو مسلمانوں کو حاصل تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات مراد ثانی جیسا ہمیں پھر سے حکمران عطا فرمائے کہ اس کے جھنڈے تلے ہم بیت المقدس میں مسلمانوں کے جھنڈوں کو گاڑ دیں۔ آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔